ہار پھول کے اندر بہت سارے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، اور تحفہ جب بھی کسی کو دینا وہ پروڈکٹیو ہونا چاہیے، اس کے کام کا ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے آپ نے دیکھا، میں نے شاید چند سیکنڈ اس ہار کو پہنا، اب اس ہار کو اتار دیا، شاید ہزاروں روپے کا یا سینکڑوں روپے کا ہوگا۔ اور چلیں یہاں تو ایک دو ہار ہوئے ہیں، چونکہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ نارملی ہم کہیں جاتے ہیں تو 15 ہار 20 ہار اتارتے ہیں، پھر 10-15 ہار۔ پنجاب کے یا سندھ کے دورے پہ جائیں تو وہاں جرکیں پہنائی جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں بھی نارملی کیا ہوتا ہے، امام صاحب کو جب کوئی تحفہ دینے کی باری آتی ہے تو امام صاحب کو جان نماز تحفے میں دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک امام صاحب بیچارہ کتنی جان نماز بچھا کے نماز پڑھے گا؟ آپ کے گھر میں کتنی جان نمازیں ہوتی ہیں؟ ایک ہی جان نماز ہوتی ہے جس میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم نارملی یہ سینس نہیں رکھتے کہ تحفے میں خرچ کیا کرنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، تحفہ وہ دیں جو سامنے والے کو کام آئے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ ثواب تو خیر اس پہ بھی ملے گا اگر عزت دینے کے لیے، کسی کی دل جوئی کے لیے کیا، لیکن اگر مثال دیتا ہوں کہ اگر سینکڑوں روپے کے ہار پہنانے کی بجائے ہم اتنے ہی روپوں کی کتابیں دے دیں تحفے میں، اب وہ کتاب میں پڑھوں مجھے بھی فائدہ ہوگا، میں کسی کو تحفے میں دوں گا اس کو بھی فائدہ ہوگا، یہ تحفہ تو میرے ساتھ ہی نہیں جائے گا، یہیں رہ جائے گا۔ گلدستے دیتے ہیں، بعض اوقات اتنے مہنگے مہنگے بکے ہوتے ہیں، چند سیکنڈ کے بعد وہ بکے ہمیں سائڈ پہ رکھنے پڑتے ہیں۔ اس کی جگہ آپ تسبیح دے دیں، عطر دے دیں، وہ عطر لگائے گا، یاد آئے گا یار کس نے دیا تھا تحفہ۔ تسبیح لے کے درود پڑھوں گا یا کوئی اور پڑھے گا، آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ہمیشہ اپنے تحفے کو پروڈکٹیو بنائیں۔ مٹھائی کے ڈبے، ہم مہمان ہی بیٹھے ہیں تقریباً، ناؤ بھی مہمان جی ہاں، تو ہمارے یہاں بھی کئی رسمیں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم پہلی بار حج پہ گئے تھے تو گھر میں، میں شربت کا نام نہیں لیتا کمپنی کا، لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ میرے گھر میں اتنی شربت کی وہ والی بوتلیں جمع ہو گئیں کہ میں نے پھر اسٹور والے سے بات کی کہ یار یہ 40-50 بوتلوں کا میں نے کیا کرنا ہے، ساری زندگی وہی شربت پیتا رہوں گا۔ تو یہ نہ کریں۔ ایک موقع آتا ہے تو سارے لوگ مٹھائی کے ڈبے دے رہے ہیں، پتہ چلا ہے بندہ شوگر کا مریض اور گھر میں ساری مٹھائی کے ڈبے جمع ہو گئے۔ یا تو کسی کو، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، سب سے بیسٹ آسان تحفہ اگر کسی عالم دین کو، مسجد کے امام کو دینا ہے، آپ اسے کیش دے دیں، اس کی جو مرضی وہ لے لے گا، لیکن ہم اس کو وہ چیز دے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات جو ان کے کام کی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہار پھول میں بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے اور جس کو تحفہ دے رہے ہیں اس کو بھی فائدہ ہو، وہ اگر آگے کسی کو دے تو بھی آپ کو فائدہ ہو۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ آئیے بیان شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ رجب کے مبارک مہینے میں ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ رب کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور جن بھائیوں نے اہتمام کیا ان کا یہ اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں، اور ایسے ایسے واقعات درود پاک کے فضائل میں ہیں کہ پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک وظیفہ ہے اور اس کے بینیفٹس کتنے ہیں۔ علماء موجود ہیں، میں آپ کو چند احادیث کا ایک عطر پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ دنیا میں کیا چاہتے ہیں، مرتے وقت کیا چاہتے ہیں، اور محشر کے دن کیا چاہتے ہیں، اس کی ایک لسٹ بنائیے اپنے ذہن میں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ بتائیے آپ کی ڈیزائرز کیا ہیں، آپ کی تمنائیں کیا ہیں زندگی کے اندر، موت کے وقت اور حشر میں، اور اب میں جو باتیں کرنے جا رہا ہوں یہ سنتے جائیے، سبحان اللہ بھی کہتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے، اور یہ میں احادیث کا ایک عطر پیش کر رہا ہوں۔ علماء موجود ہیں، میں جب جب جملہ کہتا رہوں گا تو امید ہے کہ ان کے ذہنوں میں وہ احادیث آتی چلی جائیں گی۔ پہلی بات، اگر آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ قرضے سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ بیماری سے بچنا چاہتے ہیں آپ درود پاک پڑھیے، آپ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں آپ کثرت سے درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں ذلت و رسوائی سے بچے رہیں درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو آپ درود پاک پڑھیے، آپ مرتے وقت نبی پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہیں
بلکہ ایسا دیدار کرنا چاہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اپنی قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. محشر کے دن نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر لینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پل صراط پر ثابت قدمی چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اور سنیے، آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. مدینے جانا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے. خواب میں سرور کائنات کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو بھی درود پاک پڑھیے. اب مجھے بتائیے وہ کیا ہے جو آپ کو چاہیے اور اس لسٹ میں نہیں تھا؟ ایک مسلمان کو اور کیا چاہیے؟ روزی میں برکت ملے، عزت سین آئے تو دنیا کے اندر کچھ سکون کی لہر دوڑے. ٹھیک ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اس کے لیے سوچنا یہ اچھی بات ہے. انسان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ دل کی بیماریوں کے بارے میں تو بڑی ڈسکشن ہوتی ہے کہ جناب کولیسٹرول ہائی نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. ہارٹ جو ہے وہ بڑا جناب مضبوط ہونا چاہیے. اگر دل کمزور ہو گیا تو لائف کمزور ہو جائے گی. ہم جس طرح اپنی زندگی میں ان بیماریوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کی احتیاط کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اگر اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا کہ صحت مند رہوں گا تو عبادت کر سکوں گا. اگر اس نیت سے اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. مگر کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو جان نہیں لیتی، وہ ایمان لے سکتی ہیں. تو اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ وہ بیماری زیادہ خطرناک ہے یا یہ والی بیماری زیادہ خطرناک ہے؟ جان لینے والی زیادہ خطرناک ہے یا ایمان لینے والی زیادہ خطرناک؟ ایمان لینے والی نا. مسلمان کے لیے تو سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے. اچھا، پھر اس بیماری پر تو جان پر اٹیک کر رہی ہے، سب بات کر رہے ہیں. جو ایمان پر اٹیک کر رہی ہے اس پر بات کرنے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے، بلکہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہو جو سوچ رہے ہوں کہ ایسی کون سی بیماری ہے جو ایمان لے سکتی ہے. اور آگے میں اگلا جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ وہ بیماری بہت عام ہو چکی ہے. اور میں اب جو اگلا جملہ کہوں گا وہ اور شاکنگ ہوگا کہ وہ کرونا وائرس سے کہیں زیادہ وائرل ہے. کرونا وائرس تو ہم میں سے کئیوں کو ہوا بھی نہیں اور اللہ کرے ہو بھی نہ، مگر جس بیماری کی میں آج بات کرنے آیا ہوں وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی ہے جو بچ گیا ہو. بھائی بھائی، بہن بہن، گھر والے، مرد عورت، بزرگ خواتین، سب ایسا لگتا ہے اکثریت اس پہ مبتلا نظر آتی ہے. اور اس کی بڑی وجہ پہ آپ پتہ ہے کہ اس کی اویئرنیس نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ بیماری ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے، اس کی دوائی کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے. اچھا مجھے ہو گئی ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ کرونا وائرس کی تو نشانی ہے نا، بخار نہیں جا رہا، ٹھیک ہے جناب، آپ کی خوشبو سونگنے کی صلاحیت چلی گئی، زیادہ چھینکیں آتی، لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے تھے، وہ سارے زمانے ہم نے دیکھے. تو یہ نشانیاں ہیں بیماریوں کی. مگر جس بیماری کی آج میں بات کرنے وہ اتنی عام ہے لیکن لوگوں کو نہ اس کی اویئرنیس ہے، نہ اس کی پہچان ہے، نہ اس کے بارے میں غور کرتے ہیں. وہ بیماری کون سی ہے؟ میں قرآن و حدیث کے ذریعے کچھ باتیں کرنے آیا ہوں. پہلے میں آپ کو ایک بڑا ہی عبرتناک واقعہ سناتا ہوں جس سے مزید میری بات کو مجھے سمجھانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی ہیں. ان کے ایک شاگرد کا آخری وقت آیا، نزا کا وقت آیا، سکرات کا جو وقت ہوتا ہے، تو اپنے شاگرد کے پاس تشریف لایا اور اس شاگرد کے پاس بیٹھ کر آپ سورہ یاسین پڑھنے لگے. اچھا یہاں ایک بات چلیں، شرعی مسئلہ بھی سیکھ لیں کہ جب کسی کا آخری وقت ہونا، سکرات کا عالم ہو، تو اس کے پاس ہمیں جا کر سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، کلمہ پاک کا ورد کرنا چاہیے. مگر اس مرنے والے یا تکلیف میں فرد کو نہیں کہنا چاہیے کلمہ پڑھو، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس کو بڑی تکلیف میں ہوتا ہے. اللہ نہ کرے وہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا، یہ کلمے کے خلاف کوئی بات کر دے تو ظاہر ہے کہ یہ درست نہیں ہے. تو ہمیں اس کے پاس جا کر بیٹھ کر بلند آواز سے کلمہ پڑھنا ہے، یاسین شریف پڑھنی ہے، تاکہ اس کے کان یہ سنتے رہیں اور اللہ کرے کہ اس کی زبان پر کلمہ پاک جاری ہو جائے. تو حضرت فضیل بن عیاض جو ہے اس کے پاس جا کر سورہ یاسین پڑھنے لگے. تو وہ کہتا ہے سورہ یاسین پڑھنا بند کرو. اب کلمہ پڑھنے لگے تو وہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا بلکہ میں اس سے بیزار ہوں. یہ کہہ کر اس کی انہی الفاظ پر موت ہو گئی. اس کا خاتمہ جو ہے وہ اتنا برا ہوا کہ مرتے وقت وہ کہتا ہے میں کلمے سے بیزار ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ. حضرت فضیل بن عیاض کو اپنے شاگرد، آپ کے قریبی شاگرد تھا، اس کا اتنا برا خاتمہ ہوا، اس پر بڑا خوف، بڑا آپ کو رنج ہوا، بہت افسردہ ہوئے. آپ 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھ کر روتے رہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو خواب میں دیکھا اپنے اس شاگرد کو
کہ دیکھا فرشتے اس کو شاگرد کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہیں. آپ نے اس سے استفسار فرمایا کہ تو بڑا میرے نزدیک عبادت گزار تھا, تیری معرفت کیسے سلب کر لی گئی؟ میرے شاگردوں میں تو تیرا مقام بہت اونچا تھا. وہ شاگرد کیا کہتا ہے سنیے, وہ کہتا ہے کہ میرے 3 عیب تھے, میری 3 عادتیں تھیں, اس کی وجہ سے میری معرفت سلب کر لی گئی, میں برباد ہو گیا. اور ہم نے اب غور سے سننا ہے, وہ عالم بھی تھا, وہ شاگرد بھی اللہ کے ولی کا تھا, وہ عبادتیں بھی کرتا تھا, وہ علم دین بھی سیکھتا تھا, مگر یہ 3 غلطیاں وہ کرتا تھا. نمبر 1, وہ کہتا میں چغل خور تھا, میں چغلی کرتا تھا, اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور آپ کو کچھ اور بتاتا تھا. لگائی بجھائی کرنے کی جو عادت ہوتی ہے نا, ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر, فرمایا میں چغلی کرتا تھا. سیکنڈ, کہا کہ میں حسد کرتا تھا, اپنے دوستوں سے اپنے ساتھیوں سے میں حسد کرتا تھا, ان کی ترقی مجھے اچھی نہیں لگتی تھی. اور نمبر 3, کہا ایک بیماری تھی مجھے, اور مجھے طبیب نے کہا تھا کہ ہر سال اگر اس بیماری سے تمہیں بچنا ہے نا تو ہر سال 1 گلاس شراب کا پینا ہے. تو میں ہر سال 1 گلاس شراب کا پیتا تھا. علماء بلافیز. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, ان تینوں باتوں پر میں الگ الگ بیان کر سکتا ہوں. یہ تینوں ہی ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہیں. شراب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جس طرح کولڈ ڈرنک عام ہو گئی ہے, اب اس طرح محفلوں میں دوستوں میں شراب پی جاتی ہے, اس طرح بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے. حالانکہ شراب وہ لعنت ہے. احادیث میں شراب کا کام کرنے والا, اسے لانے والا, اسے اٹھانے والا, اسے بنانے والا, پینے والا, پلانے والا 10 قسم کے لوگوں پر لعنت قرار دی گئی. شراب پینے والے کی عبادتیں قبول نہیں, دعائیں قبول نہیں, کئی دن تک اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی. مگر آج عجیب معاملہ ہو گیا ہے, کوئی اس کو عیب سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. غور کرے جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں, جو شراب پیتے ہیں, کہ اگر اسی حالت میں, اسی نشے کی حالت میں موت آ گئی تو موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا. اب جو بندہ نشے میں دھت ہے, اور یاد رکھیے گا احادیث میں روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اب آپ ذرا سوچیں کہ جو نشے کے عالم میں مرا وہ اٹھے گا اللہ کی بارگاہ میں کس عالم میں؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں کلمے والی, عافیت والی, اے کاش نبی پاک کی دید والی موت نصیب ہو, اللہ کرے مدینے والی موت نصیب ہو. تو خدا را, اچھا اس میں اللہ کی رحمت سے مجھے بہت امید ہے کہ یہاں شاید ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا, لیکن یہ چونکہ بیان سوشل میڈیا پر لائیو جا رہا ہے, بعد میں سنایا جائے گا. تو اچھا ایک اور بات ضرور ہے, شاید آپ میں سے کوئی اللہ کرے نہ پیتا ہو, لیکن ایسے دوست بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں ہم پیتے نہیں, ہمارے دوست پیتے ہیں, ہم تو ایسے ہی بیٹھتے ہیں. ہم جوا نہیں کھیلتے, بس دوست کھیل رہے تو ان کے ساتھ کمپنی دے رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو تم اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو جس پر رب کی لعنت ہو رہی ہے. کبھی آپ نے سنا کہ کہیں آگ لگی ہو, بندہ کہ ہمارے گھر میں نہیں لگی, برابر میں لگی, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, فوراً ایویکویٹ ہوتے ہیں, فوراً گھر خالی کرتے ہیں کہ اس کی چنگاری مجھے نہ جلا دے. ارے رب کی لعنت برس رہی ہے ان لوگوں پر, تم ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہو جس میں رب ناراض ہے. یاد رکھیے گا آپ کبھی شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے پسندیدہ نہیں بن سکتے, آپ جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر دیندار نہیں بن سکتے. اگر اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے, اللہ کے رسول کا پسندیدہ بندہ بننا ہے, تو نیک لوگوں کی صحبت اپنانی ہوگی. صحبت صالح ترا صالح تنن, اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی, اور صحبت طالح ترا طالح تنن, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو خدا را ان کمپنیز سے بھی دور ہو جائے. جتنے نشہ کرنے والے ہیں نا, چرس کا نشہ, ہیروئن کا نشہ, یا کسی بھی چیز کا, پتہ نہیں عجیب عجیب نشوں کے اب تو نام آ رہے ہیں, کبھی ان کا انٹرویو لیں, ان کو کبھی ماں باپ نے نہیں پلایا. ایسا تھوڑی ہوا کہ آج ابو نے کہا بیٹا تیری برتھ ڈے, چل بھائی آج سگریٹ شروع کر دے, کل یہ نشہ شروع کر دے. دوستوں نے ہی پلایا. دوستوں کی صحبت سے ہی بندہ بگڑتا ہے. جو اپنے اوپر اتنا اعتماد رکھتا ہے نا, ینگسٹر بیٹھے, خدا را بچو ان لوگوں سے جو اس طرح کی فیلڈ ہے, میں جانا ہی نہیں اس کے پاس. ایک بار, 2 بار, اور آہستہ آہستہ وہیں سے انسان ان غلط عادتوں کی طرف آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائے. جو ہمارے پاس کالج یونیورسٹیز کے جو اعداد و شمار آتے ہیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ آج کل ان اداروں میں کس قدر جو ہے وہ یہ نشہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ محفوظ رکھے. اور میں پھر اپنے نوجوانوں کو کہوں گا, ایسے دوست ہمیں نہیں چاہیے جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں, اللہ کی ناراضگی والے راستوں کی طرف لے جائیں. دوست وہ ہوتا ہے, روایتوں میں مضمون ملتا ہے, جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں,
کہ آپ کے پاس کوئی ایک دوست ایسا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ آج تو دوستوں کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، کانسرٹس یاد آتے ہیں، بدکاری اور بے حیائی کی باتیں یاد آتی ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، دوست وہ ہونا چاہیے کہ اگر میں گناہوں کی طرف جا رہا ہوں، میں نماز چھوڑنے کی طرف جا رہا ہوں، تو میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے واپس مسجد میں لے جائے، مجھے واپس اللہ کی راہ پر لے آئے۔ آج تو ایسے دوست بنائے ہیں لوگوں نے کہ خود مسجد کی طرف جائیں تو دوست مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ کیا مولوی بن گیا ہے، تجھے ہو کیا گیا ہے، بس جمعے کی نماز پڑھ لی ٹھیک ہے، یہ روز روز مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ استغفر اللہ، یہ دوست مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے عذاب کا باعث بن سکتے ہیں، اور یہ مرنے کے بعد تمہیں فاتحہ بھی پڑھ کے ایصال نہیں کریں گے کیونکہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ دوست وہ بناؤ جو جنازے میں بھی موجود ہوں اور بعد میں ایصال ثواب بھی کرتے رہیں۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ پھر آتے ہیں اس موضوع پر جو میرا مین ٹاپک ہے، ان دو باتوں میں ایک بات کو میں عرض کروں گا اور وہ ہے حسد۔ آج حسد اس قدر عام ہے، اور حسد کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سردیوں کے دن پچھلے دنوں گزرے ہیں نا، نوجوان بیٹھ کر لکڑیاں جلاتے ہیں، آگ میں اپنے ہاتھ وغیرہ سیکتے ہیں، تھوڑی دیر میں لکڑیوں کا کیا ہوتا ہے؟ ختم، راخ۔ آپ نے سارا دن نیکیاں کی اور حسد کر کے ساری نیکیاں جلا دی۔ یہ وہ بیماری ہے جو ایسا لگتا ہے اس طرح دلوں میں سرایت کر گئی ہے۔ کون ہے جس کو حسد نہیں ہے؟ بہت کم افراد ملیں گے آپ کو۔ اچھا، کیونکہ حسد کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ حسد ہے کہ نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کو چند مثالوں کے ذریعے سمجھاؤں گا کہ خدا نہ خواستہ اگر حسد ہو گیا ہے تو اس سے توبہ کر لے، اللہ کو راضی کر لے، کیونکہ ایک روایت کے مطابق یہ ایمان کو مونڈ دینے والی بیماری ہے۔ حسد اتنا ناپسند ہے، اور حسد کرنے والا جو ہے حاسد کہلاتا ہے۔ جس سے حسد کیا جائے وہ محسود کہلاتا ہے۔ بیسیکلی ڈیفینیشن کیا ہے حسد کی؟ سمپل، بہت آسان ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں۔ تعریف حسد کی یہ ہے کہ بندہ جس کو نعمت ملے نا، اس نعمت ملنے پر وہ یہ تمنا کرے کہ یہ اس کو کیوں مل گئی، یہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ کسی کو ملنے والی نعمت پر اعتراض کرنا یا یہ تمنا کرنا کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے، یا مجھے نہ ملے تو اس کی بھی چلی جائے، کم از کم یہ تو برباد ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اور اب یہ چیک کرنا ہے مجھے اور آپ کو، جس طرح کرونا کا ٹیسٹ کراتے ہیں، کولیسٹرول کا ٹیسٹ کرواتے ہیں نا، اب میں چھوٹا سا ایک لیبورٹری ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں، مدنی لیبورٹری ٹیسٹ سمجھ لو ہم سب کا۔ کیا زندگی میں کوئی ایسا آپ کے ساتھ ہے؟ اچھا ایک اور بات بتا دوں، حسد جو ہے نا وہ جاننے والے سے ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں بیٹھ کر کسی برازیل کے منسٹر سے حسد شروع ہو جائے گا، جانتا ہی نہیں ہو تو کیوں حسد ہوگا بھائی؟ حسد نارملی جان پہچان والے لوگوں سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں، رشتہ داری ہے، کاروبار کرتے ہیں، دوست ہے، پڑوسی ہے، ملنا جلنا ہے، ایک ہی فیلڈ کے لوگ ہیں، ان میں نارملی حسد ہو جاتا ہے۔ اور حسد اتنا برا عمل ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ دنیا میں سب سے پہلے جو گناہ کیا گیا نا وہ بھی حسد ہی تو تھا۔ پہلے تو جب فرشتوں کے سجدہ کرنے کی باری آئی تھی تو شیطان نے حسد بھی کیا، تکبر بھی کیا، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اور دنیا میں آنے کے بعد جو قابیل اور حابیل کا معاملہ ہوا، اس میں بھی قابیل نے حابیل پر حسد ہی تو کیا تھا۔ یعنی اتنا برا عمل ہے کہ یہ دنیا میں ہونے والے اولین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ پاک اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اب میں چھوٹا سا ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے پڑوسیوں میں، جن سے آپ کاروبار کرتے ہیں، کوئی ایسا ہے کہ جب آپ کے سامنے اس کی تعریف کی جائے تو آپ کو پرابلم ہوتی ہے، یا جب اس کو ترقی ملتی ہے، چاہے مالی ترقی ملے، عزت ملے، شہرت ملے، تو آپ کو برا لگنے لگتا ہے، دل جلنے لگتا ہے؟ یا کوئی آپ کو آ کر کہ یار فلاں بڑا مشہور ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کوئی اور بات کرو نا یار، اس کی کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ کو اس کی تعریف، اس کی ترقی میں پرابلم ہو رہا ہے تو اب جان لو کہ there is something wrong in my heart، میرے دل میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ اندر چلی گئی ہے بیماری۔ اچھا اس کو اگنور نہ کریں۔ اگر کسی کو بیماری ہوتی ہے اگر وہ کہتا ہے چھوڑو یار کوئی مسئلہ نہیں، تو آگے جا کے بیماری بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری تلاش کرنا، میں آپ کو علاج بھی بتاؤں گا، اور پھر اس کا علاج کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے بھائی، لوگ کھڑے ہیں، بتایا مجھے پلیز اچھی اچھی نیت کے ساتھ آگے آ جائیں، درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ جو جلدی جلدی آگے آئے اسے جلدی جلدی مدینے بھجوا دے۔ آ جاؤ
ماشاءاللہ اچھی نیت کے ساتھ دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرنا. جو کھڑے وہ بیٹھ جائیں, درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, تو بات ہو رہی ہے کہ اس کو اگنور نہ کریں. اگر پتا چل جائے نا کہ مجھے پرابلم ہو گئی ہے تو اس کا علاج ہے, لیکن پہلے چیک تو کرو ہے کہ نہیں, اور ہو گیا تو اس کا احساس تو کرو نا. اب مثال دیتا ہوں, آپ کو کسی کی تعریف اگر بری لگتی ہے, کسی کی ترقی بری لگتی ہے, تو سمجھ لو کہ آپ کو اس سے حسد ہو گیا. ہوتا کیا ہے, یہ اتنی بری بیماری ہے کہ بھائی کو بھائی سے ہو جاتا ہے. ایک بھائی ترقی کر جائے نا, دوسرا بھائی اس سے حسد کرنے لگ جاتا ہے. بہن کو بہن سے ہو جاتا ہے, جی ہاں, رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے ہو جاتا ہے, ساتھ بیٹھے دوستوں میں حسد ہو جاتا ہے. بتاتا نہیں ہے کوئی, مگر اندر ہی اندر کڑ رہا ہوتا ہے, جل رہا ہوتا ہے. اچھا, حسد ایک ایسی عجیب و غریب بیماری ہے, اس کو انگریزی میں کہتے بھی جیلسی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو حسد کرنے والا جلتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جلے گا. یہ اتنی بیماری ہے پوری کہ زندگی میں بھی جلاتی ہے. اچھا, میں اب آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, حسد کو اتنا برا کیوں کہا گیا؟ حسد جو ہے بیسیکلی اللہ پر اعتراض ہے, یہ آرگیومنٹ ہے اللہ کی تقسیم پر. میری سوال کا جواب دیجئے گا, دولت دینے والا کون ہے؟ جواب دیجئے, ذرا زور سے جواب دینا. شہرت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ ارے جب بنایا اللہ نے, دیا اللہ نے, تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے کسی کو عزت دی اور آپ کو اعتراض ہو رہا ہے. اللہ نے کسی کو دولت دی, آپ کو پرابلم ہو رہی ہے. اللہ کسے ترقی دے رہا ہے اور تمہیں مشکل ہو رہی ہے. اٹ مینز کہ آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں. یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ رب چاہتا ہے کسی کو عزت دینا اور تمہیں پرابلم ہونے لگ گئی ہے. نہیں میرے بیٹے اسلامی بھائیو, حسد کو دل سے نکالنا ہوگا. اب ہوتا کیا ہے, ہمارے ساتھ کوئی آ کر بیٹھے کہ یار ماشاءاللہ میرا جو ہے نا وہ میں نے نئی گاڑی لی ہے. ارے واہ بہت مبارک, کدھر ہے بھائی, دکھاؤ گاڑی دکھا. اچھا دعوت کب کھلاؤ گے؟ مٹھائی بھی کھا لی اس سے, ایسی گاڑی جائے گی سود کے پیسوں سے لی, اس کی گاڑی پر تمہیں پرابلم. اپنے گھر میں کوئی بلائے, او ہو ماشاءاللہ کتنا اچھا گھر ہے, بریانی بھی کھا کر آئیں گے اس کے گھر پر, باہر نکلیں گے 2 نمبر کا کام کرتا ہے جب بھی اتنا بڑا گھر بنا ہے. اللہ اکبر. یہ حسد اتنی بری بیماری ہے کہ جس سے حسد ہو جائے نا, اس کی اچھی چیزوں میں بھی بندہ عیب نکال رہا ہوتا ہے. یہ جس بھائی نے محفل کی ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی اس محفل پر بھی جل رہا ہوگا, دیکھو ایسا انتظام کیا, دکھانے کے لیے کیا ہوگا. اچھا, جس کو ہو سکتا ہے جس نے محفل کا انتظام کیا اس کے درجے بڑھ رہے ہوں گے, اور یہ حسد کرنے والا اپنی آگ میں ہی جل رہا ہوگا. عمرے پہ جاؤ تو پرابلم, حج پہ جاؤ تو, اتنی بار مدینے کیوں جاتا ہے؟ ارے جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تم جلتے رہے اور اسے آقا نے بلا لیا. میں اور آپ ہوتے کون ہیں کسی پر اعتراض کرنے والے؟ خدا کے واسطے نکالو اپنے آپ کو اس چیز سے, کیونکہ اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہے؟ ایک تو پہلے ہم سے نیکیاں ہو نہیں رہی, اور جو ہو رہی ہیں وہ حسد کر کے جل رہی ہیں. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. اچھا, یہ دینی لوگوں میں بھی آپس میں ہو جاتا ہے. یہ ہمارے مذہبی اسلام میں بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, ناتخواں بیٹھے ہیں, مبلغین بیٹھے ہیں. شیطان ہے نا, شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. ارے کل تک تو کوئی جانتا نہیں تھا, آج پوری دنیا میں لوگ اسے جاننے لگ گئے. ہمارے محلے کا بچہ اتنا آگے بڑھ گیا. ارے اللہ دینے والا عزت, تمہیں پرابلم کیا ہے؟ تو خدا را اس کا علاج اور اس کا حل یہ ہے کہ بندہ اپنا یہ ذہن بنا لے کہ جب رب دے رہا ہے نا, اے اللہ اس کو اور عطا فرما. سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. اپنا مائنڈ سیٹ بنائے کہ جب رب اسے دے رہا ہے تو مجھے بھی عطا فرما سکتا ہے. دیکھیں, رشک اور حسد میں فرق کرنا ہوگا. رشک آپ کر سکتے ہیں اور وہ بڑی اچھی بات ہے. رشک کیا ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے, مجھے بھی عطا فرما دے. میرے رب کے خزانے ختم تھوڑی ہو گئے ہیں کہ اس کو رب نے دیا تو مجھے نہیں دے سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ نے کسی کو آواز اچھی دی, کسی کو چہرہ اچھا دیا, کسی کو مال دیا, کسی کو عزت دی. اللہ سے دعا کرو, اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے دے. اس کو کیوں دیا؟ اس سے برا بندہ کون ہے جو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے. اچھا, پھر دل اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ جس سے حسد ہو جاتا ہے نا, اس کے نقصان پر خوش ہوتا ہے. استغفر اللہ. پتہ چلے نا یار اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی, اچھا لوگوں کے سامنے کہے گا او ہو بہت افسوس ہوا. اچھا, دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں, میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو جائے. اب یہ بندہ سوچے کہ تمہیں کسی کے نقصان پہ خوشی ہو رہی ہے, اس سے برا دل کس کا ہوگا؟ تو خدا کے واسطے اپنے دل کو صاف کرو. یہ جلنے والا دل, یہ جیلسی برباد کر کے رکھ دیتی ہے. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے کمال کی مثال دی ہے. یہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی کا قول سناتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حسد کرنے والا ہے یہ ایسا ہے کہ کسی کو کوئی شخص ہو
کہ دشمن کو مارنے کے لیے پتھر پھینکے, وہ پتھر دشمن کو لگنے کی بجائے پلٹ کر سیدھے اس کی سیدھی آنکھ پر لگ جائے, وہ پھوٹ جائے, اب غصہ اور آئے, دوبارہ پتھر پھینکے, وہ دوبارہ پتھر گھوم کر دوسری آنکھ پر لگے, وہ بھی پھوٹ جائے. پھر تیسری بار اس نے پتھر پھینکا, اس بار اس کا پتھر گھوم کر آیا اور اس کا سر پھاڑ دیا. اللہ اکبر. اور پتھر پھینکنے والے کے جو دشمن ہیں اس کا یہ حال دیکھ کر ہنستے رہیں. امام غزالی فرماتے یہی حال حسد کرنے والے کا ہے کہ شیطان جو ہے اس کا اسی طرح مذاق اڑا رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم کسی کا بگاڑ نہیں سکتے. یہ یاد رکھیے گا, حسد کر کے آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ نے جس کے نصیب میں عروج لکھا ہے, سارا وطن اس کو نیچے گرانے کی کوشش کر لے, اسے کوئی نہیں گرا سکتا. اور جس کے نصیب میں ذلت رکھی ہے, سب مل کر اس کو اٹھانے کی کوشش کریں, اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا. اگر رب دے رہا ہے تو حسد نہ کرو, اللہ سے دعا مانگو میرے مولا مجھے بھی عطا فرما. تو برائے کرم اپنے دل سے اس بیماری کو میں نکالنا ہوگا. اور اس کی بہت سارے واقعات موجود ہیں, اور جو حاسدین ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے, محمود غزنوی کا غلام جو ایاس تھا, اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا قریب تھا بادشاہ کے, تو جو درباری تھے وہ بڑا حسد کرتے تھے کہ یہ جب دیکھو بادشاہ سلامت اس کی بڑی بات سنتا ہے, تو وہ موقع کی طاق میں رہتے تھے کہ کسی طرح ان دونوں میں جدائی کروا دیں. تو انہیں ایک موقع مل گیا کہ وہ دیکھتے تھے کہ ایاز جو ہے نا وہ روز ایک معمول کے مطابق اپنے کمرے میں جاتا ہے, کمرہ لاک کر لیتا ہے, تھوڑی دیر گزارتا ہے, پھر واپس آتا ہے. کہ بادشاہ سلامت ہمیں ایک راز پتا چل گیا ہے. کہ کیا راز ہے؟ کہ جو آپ کا خاص ہے نا جس کو آپ بڑا نوازتے ہیں ایاز, اس نے خزانہ چھپا کے رکھا ہے کمرے میں, اور روز کمرے میں جاتا ہے, کسی کو نہیں آنے دیتا, اور دروازہ لاک کر دیتا ہے, تھوڑی دیر اندر رہتا ہے پھر باہر آ جاتا ہے. تو بادشاہ سلامت کو بڑا اعتماد تھا ایاز پر, کا ایسا کرو تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ کمرے کا تالا توڑو, اندر جو ملے تمہارا. انہوں نے کہا اب تو لاٹری لگے گی, کوئی اندر سے نکلے گا خزانہ. بادشاہ سلامت کو بھی بتائیں گے, ان دونوں میں جدائی بھی ڈال دیں گے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, یہ ترقی نہیں دیکھ سکتے نا, آفیسز کے اندر, کاروبار کے اندر, یہ کیوں آگے بڑھ گیا, اس کو کیوں نوازا جا رہا ہے, اس کی تنخواہ کیوں بڑھ گئی. استغفر اللہ. اب یہاں بھی یہی حال تھا, ان کو تو موقع ملا, درباری گئے, تالا توڑا, اندر گئے تو جا کر حیران ہو گئے کہ وہاں پر تو ایاز کے پرانے کپڑے, ٹوٹی ہوئی چپلیں اور کچھ بھی نہیں تھا, بالکل بوسیدہ کپڑے اور ٹوٹی ہوئی چپلیں پڑی. تو بادشاہ آیا, کیا ہوا, کیا ملا؟ کہ یہ ملا. ایاز کو بلایا کہ یہ کیا کرتے ہو, روز کمرے میں جا کر ان کے ساتھ وقت گزارتے ہو؟ کہ حضور آج جب سے آپ کے قریب آیا ہوں آپ بڑا نوازتے ہیں, اچھے کپڑے مل گئے, اچھا گھر مل گیا, مال مل گیا, عزت مل گئی. میں ہر روز اس کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں. جب آپ کے پاس آیا تھا تو چپل ٹوٹی ہوئی تھی, کپڑے پرانے تھے, میں کہیں اپنی اوقات نہ بھول جاؤں, کہیں تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. یہ واقعہ دیکھ کر جو باقی درباری تھے نا وہ شرمندہ ہو کر گئے, اور ایاز کی عزت اور بڑھ گئی. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, کاش یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ مجھے اور آپ کو اپنی اوقات یاد رہے. آج میں اور آپ جو کچھ ہے نا یہ اللہ کی مہربانی ہے. عزت دینے والا وہی ہے, دولت دینے والا وہی ہے, نام دینے والا وہی ہے. اگر آج 2-4 لوگ ہمیں پہچاننے لگ گئے ہیں, ہماری بات سننے لگ گئے, تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. میں کچھ نہیں ہوں. لیکن انسان عجیب بندہ ہے, عجیب بعض لوگ کام کرتے ہیں کہ تھوڑے پیسے آ جائیں تو اسٹائل ہی بدل جاتا ہے. اب غریبوں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو غریب رشتہ داروں کو پہچانتے بھی نہیں ہیں بعد میں. یار کیسے تعارف کراؤں, یہ میرا ماموں ہے پرانے کپڑوں والا, یہ میرا چچا زاد بھائی ہے, میں دوستوں میں تعارف کراؤں گا تو بے عزتی ہو جائے گی. ارے تمہیں تھوڑے پیسے ملے, تم رشتہ داروں کو بھول گئے, تھوڑا اقتدار ملا, تھوڑے مشہور ہو گئے تو اب جناب اسٹائل ٹون ہی بدل گئی. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائی, یاد رکھیے گا رب جب چاہے یہ نعمتیں واپس لے سکتا ہے. ہم نے زکات دینے والوں کو زکات لینے والا بنتے دیکھا ہے. خوبصورت ترین لوگوں کو ہاسپٹل کے بستر پر ایسی بیماریاں لگتے دیکھا ہے کہ کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ نعمتیں کب چلی جائیں ہمیں معلوم نہیں ہے, کبھی ان چیزوں پہ اترانا نہیں. یاد رکھو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے, جو عاجزی کا پیکر ہوتا ہے اللہ اس سے اور عروج عطا فرماتا ہے. کونین کے والی, نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میں اور آپ غلام ہیں, اور ان کا حال یہ ہے کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے, ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک وہیں پہ سونا, کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. آقا وہ ہیں جن کے سبب یہ کائنات بنی ہے, مگر آپ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں, آپ ان کے گھروں پہ جا رہے ہیں. نبی یہ پاک ہمیں عاجزی کا درس دے رہے ہیں. مگر آج جیسے جیسے اللہ نعمتیں دیتا ہے بندہ جو ہے وہ تکبر میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیو, خدا را ان برائیوں کو سمجھیے,
तकब्बुर कैसी बीमारी है? जो मैं बातें कर रहा था शुरू में कि कुछ बीमारियां ऐसी जो ईमान बर्बाद कर देती हैं, जो अल्लाह को नाराज कर देती हैं। हदीस पाक आपने हम सब ने बचपन से सुनी हुई है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। राई का दाना आप समझते, डॉट, नुक्ता, इतना सा तकब्बुर होगा जन्नत में नहीं जाएगा। जिसका दिल ही तकब्बुर से भरा हुआ है उसका क्या हाल होगा? शैतान अल्लाह की बारगाह से रांदाए दरगाह हुआ था। उसने क्या किया था? एक बार तो कहा था अना खैरुम मिन, अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया, उसे मिट्टी से बनाया आदम को, मैं बेहतर हूं इससे। वंस इन अ लाइफ टाइम ही मेड तकब्बुर, प्राइड। एक बार उसने किया, उसकी सारी इबादतें, उसकी सारी नूरानियत, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। जो रोज तकब्बुर करता है, हम कहते नहीं है मगर हमारा एटीट्यूड तो ये ना, मैं इससे बेहतर हूं, ये गरीब मैं अमीर है, ये मुलाजिम मैं सेठ है, इसका तो खानदान ही बड़ा नहीं, मैं बड़े खानदान वाला, इसको तो समझ ही कोई नहीं, अक्लमंद तो मैं हूं, कारोबार तो मुझे करना आता है, मेरी बात है, इसकी क्या बात है, मैं आलिम हूं, ये जाहिल है। जी हां, इल्म वालों को भी तकब्बुर आ जाता है, इबादत गुजारों को तकब्बुर आता है। मैं 5 वक्त का नमाजी, ये तो नमाज ही नहीं पढ़ता, मैं तहज्जुद पढ़ता हूं, इसको तो नमाज पढ़ना ही नहीं आती। अस्तगफिरुल्लाह, याद रखो ये सारी वो बातें हैं जो सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं। हमेशा आजिज़ी का पैकर रहें। हमें नहीं मालूम ये सामने वाला अल्लाह की बारगाह में कितना मकबूल है। अल्लाह तकब्बुर से बचाए, अल्लाह हसद से बचाए। ये बीमारियां पहचानो, और ये इतनी आम हो गई हैं कि इसके बारे में ना कोई बात करता है ना कोई इलाज करता है। आज बहन बहन, भाई भाई हसद की आग में जल रहे हैं। खुदा के वास्ते इन चीजों से निकलिए। और अब मैं आइए इसके इलाज की तरफ आता हूं। ये जितनी दिल की बीमारियां हैं ना, इसका सबसे बड़ा इलाज तो एक है, और वो दुआ है। अल्लाह से दुआ मांगते रहा करो कि अल्लाह मेरे दिल को साफ कर दे, मेरा दिल इन बीमारियों से पाक हो जाए। अल्लाह हसद से बचा, बदगुमानी से बचा, कीने से बचा, तकब्बुर से बचा, रियाकारी से बचा, मुसलमानों के लिए नेगेटिव सोचने से बचा। अपने रब से दुआ मांगो और सिद्ध के दिल से मांगो, तो फिर इंशाअल्लाह ये दिल साफ होने लग जाएगा। और हसद जो है ना, उसका एक इलाज तो ये है कि बंदा अगर पहले तो रियलाइज करे कि यार कौन है मेरा ऐसा बंदा, दोस्त, जानने वाला, रिश्तेदार, कारोबारी। अच्छा, कारोबारियों को भी हसद हो जाता है, यार हमारी मार्केट में नया आया और इसकी तो कारोबार चल पड़ा है, एक दुकान, दूसरी दुकान, फैक्ट्री लगा ली, अच्छा दूसरे मुल्क में भी कारोबार, वो बढ़ता जा रहा है, तुम जलते जा रहे हो। जैसे जैसे उसकी खबर मिलती है इसकी तबीयत डाउन होना शुरू हो जाती है। यार यकीनन कोई 2 नंबर का काम कर रहा होगा, तरक्की क्यों कर रहा है? अरे अल्लाह दे रहा है यार, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यानी इतने बदगुमान होते हैं लोग कि बेचारा कोई नेक नमाजी बन जाए ना, मार्केट में दुकानें आमने सामने होती हैं तो टोपी ओपी उसने रखना शुरू कर दी है, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी बढ़ने लग गई, नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ता है अपनी दुकान पे। तो यार ये लगता है सामने बैठ के मुझे धूप पढ़ के फूक रहा होता है, लगता है ये तस्बीह पढ़ के मेरे ऊपर ही दम कर रहा है, मेरे सारे घात जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। वो दुरूद पढ़ के दर्जे बढ़ा रहा है, तुम बदगुमानी करके अपने नामा अमाल को बर्बाद कर रहे हो। प्लीज इन तमाम बातों से निकलिए, पॉजिटिव हो जाइए, इंजॉय कीजिए लाइफ को। अच्छा एक आपको एक और बात बताऊं, कई लोग हमें मिलते हैं कहते हैं यार नींद नहीं आती, बहुत सोचता रहता हूं। जो पुरसुकून नहीं है ना, वो आज मेरी बात नोट कर ले, या तो तुम्हें किसी से हसद हो गया है या तुम किसी के बारे में बदगुमान हो, क्योंकि तुम उसी के बारे में सोचते रहते हो। उसकी तरक्की होती है तुम्हें प्रॉब्लम होती है, उसकी खबर आती है तुम टेंशन में आ जाते हो। क्यों किसी के बारे में सोचना है? जो पुरसुकून रहना चाहता है ना, वो बदगुमानी छोड़ दे, वो हसद से अपने आप को निकाल दे। किसी की भी तरक्की में मुझे क्यों प्रॉब्लम हो, अगर पता चले आप दुआ करें अल्लाह इसे और तरक्की दे, अल्लाह और नवाज दे, ए मालिक तू इसे और नवाज। और ये इलाज लिखा उलमा ने किताबों में कि मिसाल के तौर पे आपको किसी की खूबसूरती से हसद हो गया है, आपको किसी की शोहरत से हसद हो गया है, आपको किसी के माल से हसद हो गया है, आपको किसी की इज्जत से हसद हो गया है, तो इसका आसान उलमा ने ये लिखा कि आप मिसाल के तौर पे आपको लगता है कोई यार मालदार बड़ा हो गया, मैं पीछे रह गया, अब नमाज के बाद दुआ करें अल्लाह इसके और माल अता फरमा। ये बड़ा मुश्किल है, ये बता दो, ये इंजेक्शन है, इंजेक्शन मुश्किल होता है, एंटीबायोटिक, हाँ ये है इंजेक्शन। आप बोले यार बंदा ही अच्छा नहीं लगता, मौलवी साहब आप कह रहे हो उसी के लिए दुआ करो, यही इलाज है। जब आप उसके लिए दुआ करेंगे ना, अल्लाह इसको और इज्जत दे, अल्लाह इसके चेहरे पर और नूर दे, अल्लाह इसकी इज्जत में और इजाफा फरमा। हालांकि बुरा लग रहा है आपको, ये जब तक बुरा लगेगा जब तक बीमारी अंदर है। आपको पता है जब बुखार होता है खाना अच्छा नहीं लगता, खाना नहीं छोड़ते ना, पता है खाना है अच्छा लेकिन मेरा मुंह खराब है, थोड़े दिनों में ही बुखार हटेगा तो खाना टेस्टी लगने लग जाएगा। बिल्कुल यही हाल होगा आपका। अब शुरू में दुआ करेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार ये क्या हो रहा है, मैं उसी से जल रहा हूं और उसी के लिए दुआ कर रहा हूं। लेकिन एक वक्त आएगा कि आपके दिल से तकब्बुर उतर जाएगा।
اچھا کوئی آ کر آپ کو بتائے گا نا یار وہ حسد اتر جائے گا, کوئی آ کر آپ کو بتائے گا نا کہ یار وہ اور ترقی کر رہا ہے, بولیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں ترقی تو کرنی تھی. جب جا کے ریلیکس ہو جاؤ گے آپ, اب اس بلا سے نکل جاؤ گے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا علاج علماء نے لکھا کتابوں میں کہ جس سے حسد ہے نا اس کو تحفہ دے, کیونکہ حدیث میں ہے کہ تحفہ دو محبت تہادو تہابو, تحفہ دو گے تمہاری محبت بڑھے گی. تو اب بندہ کہ یار بندے کا چہرہ ہی اچھا نہیں لگتا, آپ اس کو تحفہ کہاں سے دوں؟ یہی تو امتحان ہے. آپ جب تحفہ دیں گے انشاءاللہ آپ کے دل سے وہ حسد اترنا شروع ہو جائے گا. اچھا یہ جا کے مت کہنا کہ بھائی میں بیان سن کر آیا ہوں تجھ سے مجھے حسد تھا اس لیے تحفہ لے کر آیا, معاملہ اور خراب ہو جائے گا. بتانا نہیں ہے, ہاں گڑبڑ نہیں کر دینا, اپنے طور پہ آپ بس ملنا شروع کر دیں, دعا کرنا شروع کر دیں, تحفہ دیں. اچھا اس کو پرابلم نہیں ہے, ایک بار یاد رکھیے گا جس سے ہمیں حسد ہوا ہے نا اس کو کوئی پرابلم نہیں, بیمار میں ہوں, علاج مجھے کرنا پڑے گا, کہیں میرے اعمال برباد نہ ہو رہے ہوں, اس کو کیا ٹینشن ہے. ہمیں یہ علاج کرنا ضروری ہے تاکہ میرے سجدے, میری تلاوت, میرے صدقے یہ قبول ہو. کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیا جائے تم تو فلاں فلاں سے حسد کرتے تھے, جا تیرے روزے نمازیں صدقے سب برباد ہو گئے, ہم کدھر جائیں گے. تو پلیز آپ بہت ریلیکس ہو جائیں گے, بہت پرسکون ہو جائیں. آپ کو جب بھی آ کر کوئی بتائے نا کہ یار فلاں کو ترقی ہوئی, یا اللہ اسے اور عطا کر دے, اے اللہ اس کو اور نواز دے, دل سے کہنا. دل اچھا کہتے تو پھر بھی ہیں, دل میں کچھ اور ہوتا ہے. دل سے دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اسے نوازا ہے مجھے بھی نواز دے. ہمارے صحابہ بھی رشک کرتے تھے مگر ان کا کمپٹیشن ہی اور تھا. آئے ہائے کیا ذہن تھا ان کا. اب مثال کے طور پہ ہم کسی کے گھر جائیں یا کسی مالدار کے یہاں جائیں تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے یار اس کا گھر دیکھو کیسا بنا ہوا ہے. اچھا دعوت سے ہو کر آئے تو ہمارے گھر میں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, دیکھا اس کا ڈرائنگ روم کیسا تھا, ہمارا بھی ایسا ہونا چاہیے. تم تو خرچہ ہی نہیں کرتے. اب ابھی بیوی کو سمجھائیں کہ بندہ دعوت پہ لے کر گیا تھا, انسپیکشن کرانے تھوڑی لے گیا تھا, اس کی شادی میں گئے تھے, دیکھا کتنی ڈشیں تھی, اب ہماری بھی اتنی ہونی چاہیے. اب اسی کمپٹیشن میں مر گئے. خدا کے واسطے اس سے نکل آؤ, ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے. تم کروڑ پتی بنو گے تو پھر تمہیں ارب پتی نظر آنے شروع ہو جائیں گے, ارب پتی بن جاؤ گے تو خرب پتی. اس ریس سے نکل ہی نہیں سکو گے. اپنی لائف کو انجوائے کب کرو گے؟ اللہ نے جو دیا اس پر شکر ادا کرو نا. صحابہ کا کمپٹیشن کیا تھا. ایک بار غریب صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, بڑا کمال کا واقعہ ہے, بیان اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں. وہ صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے جو مہاجرین تھے, اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا آ کر کہتے ہیں, عرض کرتے حضور یہ جو ہمارے انصار صحابہ ہیں نا یہ ہم سے آگے نکل کے, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں یہ بھی روزہ رکھتے ہیں, ہم تلاوت کرتے ہیں یہ بھی تلاوت کرتے ہیں, مگر حضور ان کے پاس پیسے ہیں, یہ صدقہ دیتے ہیں ہم صدقہ نہیں دے سکتے, یہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. مال زیادہ ہے اس کی وجہ کیا, جو رشک کی وجہ وہ یہ نہیں کہ پیسے ہیں تو کھانا اچھا کھاتے ہیں کپڑے اچھے پہنتے, نہیں کہ حضور یہ صدقہ دیتے ہیں ہم پیچھے رہ گئے, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم پیچھے رہ گئے, ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں جو تم اپنے آگے والوں کو پکڑ لو گے اور پیچھے والوں سے آگے بڑھ جاؤ گے. تم سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہوگا جو سوائے اس کے جو تمہارے جیسا عمل کرے. صحابہ خوش ہو گئے کہ اگر ہم نیکیوں میں ان کے برابر ہو جائیں گے تو حضور ضرور بتائیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 بار تسبیح تکبیر اور حمد کرو, یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لو, جو نیکیوں میں تم سے آگے ہے تم اس کے برابر ہو جاؤ گے. اچھا یہ پیسے مانگنے تو آئے نہیں تھے نا, نیکیوں کا کمپٹیشن تھا, خوشی خوشی واپس چلے گئے. اب ذرا سنیے گا بات کو, اتنا خوبصورت پہلو ہے. تھوڑی دیر بعد پھر واپس آتے ہیں, کہتے حضور جو آپ نے وظیفہ بتایا نا وہ انصار صحابہ نے بھی سن لیا ہے, وہ جو پیسے والا صحابہ انہوں نے وظیفہ بھی سن لیا ہے, وہ تو پھر آگے بڑھ جائیں گے. اللہ اکبر. نبی پاک مسکرائے اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ جسے چاہے یہ فضل عطا فرمائے. اب اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا کہ غریب اور امیر صحابہ بھی اگر کمپٹیشن کرتے تھے تو نیکیوں کا کرتے تھے. حضرت عمر حضرت ابو بکر کا کمپٹیشن یاد ہے نا, پیسے تھے حضرت عمر کے پاس, یہ نہیں سوچا کہ نئی گاڑی لینی ہے, نئی سواری اور نیا گھر لینا ہے, کہتے آج پیسے زیادہ تھے, میں نے سوچا ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں, اور اپنے گھر کا آدھا سامان لے گئے. اللہ اکبر. جب عاشق اکبر آتے ہیں تو گھر کا سارا سامان لے کر آتے ہیں.
اللہ کرے کہ ہم اس طرف آ جائیں, نیکیوں میں مقابلہ کریں نا. کسی کا بنگلہ دیکھ کر کیوں تمہیں ٹینشن ہوتی ہے, کسی کی نئی گاڑی دیکھ کر یہ کیوں ٹینشن ہوتی ہے کہ میری گاڑی بڑی کب ہوگی, ارے اتنی مہنگی گھڑی پہنی, اب یہ گھڑی لینی ہے, پھر نیا موبائل لے لیا اس نے, اب میں نے بھی نیا موبائل لینا ہے. ارے اسی میں مر جاؤ گے. تمہیں 5 وقت کا نمازی دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا کہ میں کب 5 وقت کا نمازی بنوں گا؟ ارے میرے یہاں ملازمت کرتا ہے اور ہر روز تہجد پڑھتا ہے, میں کب تہجد پڑھوں گا؟ ارے میرا ایک دوست ایسا ہے جو روز 1 پارہ قرآن پڑھتا ہے, میں کب 1 پارہ قرآن پڑھوں گا؟ اس کو دیکھو کاروبار بھی کرتا ہے اور اسی کاروباری لائف میں دین کا کام بھی کرتا ہے, میں کب دین کا کام کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھواؤں گا؟ اس کو میں نے دیکھا گھر بھی بنایا, ساتھ اپنے پیسوں سے مسجد بھی بنا دی, اپنے ماں باپ کے نام مسجد بنا دی, میں کب یہ کام کروں گا؟ آؤ نا اس کمپٹیشن کی طرف. یہ وہ کمپٹیشن ہے جو صحابہ میں تھا, اولیاء کرام میں تھا. ہم مر گئے دنیاوی نعمتوں کو دیکھ کر, اس میں کبھی تمہیں اطمینان نہیں ملے گا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اس مختصر زندگی میں ہم نیکیوں کی طرف اس طرح آئیں کہ نیکوں کو دیکھ کر دل میں تمنا جاگ جائے کہ میں بھی نیک بن جاؤں, میں بھی مبلغ بن جاؤں. ارے دیکھو نا علماء کو, یہ بھی نوجوان ہیں, ہم انہیں دیکھ کر کیوں نہیں سوچتے جب یہ عالم بن سکتے ہیں تو میں عالم کیوں نہیں بن سکتا؟ اور فضیلتیں کیسی ہیں, اللہ اکبر. احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ قیامت کے دن جب اور لوگ جنت میں جائیں گے, علماء کو روک لیا جائے گا کہ رکو, باقی لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جاؤ. کیا عالم نہیں بن سکتا تھا میں؟ کیا ہم مفتی نہیں بن سکتے؟ کیا ہم قرآن تفسیر سے پڑھنے والے نہیں بن سکتے؟ یہ بھی تو انسان ہے نا. آؤ اس طرف ذہن بناؤ, انہیں دیکھ کر رشک کرو تاکہ تمہیں اور نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات اور ہم حسد کی اس بیماری سے باہر آ جائیں. کبھی مسلمان کا برا نہ چاہیں, اچھا سوچیں. اور یقین کریں جو سب کا اچھا سوچتا ہے نا, بزرگوں سے بچپن سے ایک بات سنی ہوئی ہے, بار بار کرنے کو جی چاہتا ہے, سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. آپ جب سب کا بھلا سوچیں گے نا, آپ کی خیر ہی ہونی ہے. جو دوسروں کا برا سوچتا ہے اسی کا برا ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو میں یہاں یہی عرض کروں گا کہ یہ باتیں سیکھنی پڑیں گی. میں نے تو آج ایک بیماری دل کی بتائی ہے, اس کی تو لسٹ ہے پوری. غیبت بھی دل کی بیماری ہے, تکبر بھی ہے, عجب بھی ہے, خود پسندی بھی ہے, ریاکاری بھی ہے, کینہ بھی ہے, بغض بھی ہے. یہ بہت ساری ملٹی بیماریاں ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. تو کہاں سے سیکھیں گے؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں, کتابیں پڑھیں. مکتبۃ المدینہ پر یہ کتابیں موجود ہیں. مدنی چینل پر فرض علوم کے باقاعدہ پروگرام آن ایئر ہوئے, وہ یوٹیوب پر آپ کو مل جائیں گے, وہ دیکھیں تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ دل کی بیماریاں ہیں کیا. اور میں پال کے تو نہیں بیٹھا, نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں, روزے بھی رکھ رہا ہوں اور اندر سب کچھ ضائع بھی ہو رہا ہے, گڑبڑ بھی ہو رہی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے دل کو پاک و صاف کرنے والا ذہن بنائیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں. اور جن کو اللہ نے نوازا ہے نا, وہ اپنے مال سے اپنی آخرت بہتر کرنا شروع کر دیں. ایسی انویسٹمنٹ کرو کہ جو مرنے کے بعد بھی ہمیں کام آئے. میں ایک کاروباری شخصیت سے ملا پچھلے دنوں, کمال کی بات کی. کچھ باتیں واقعی بزنس مین سکھا جاتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کے لیے 5 بچے میرے, دنیا میں بھی 5 گھر بنا دیے, جنت میں بھی 5 گھر بنا دیے. میں نے کہا یہ کیسے؟ کہتے 5 گھر بنائے اپنے بچوں کے لیے, مرنے کے بعد بچوں کے پاس گھر ہو. سوچتے ہیں نا لوگ کہ یار اپنی فیملی کے لیے کچھ کر کے جاؤں. میں نے 5 بچوں کے نام پر 5 گھر بنائے اور ان 5 کے نام پہ 5 مسجدیں بھی بنا دی ہیں. میرے بچے دنیا میں بھی صحیح رہیں اور جنت میں بھی رہیں. یہ ہے انویسٹمنٹ نا. یہ سوچیں آپ اپنے بارے میں, جن کو اللہ نے نوازا ہے اس طرح کے کام. اب دعوت اسلامی شجر کاری کر رہی ہے. یہ پودے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ درخت جو لگاتا ہے, اس کا مضمون ہے کہ جب تک اس سے نفع اٹھایا جاتا رہے گا, کوئی سائے میں بیٹھے گا, پرندہ اس سے کوئی پتی لے کر جائے گا, انسان کو اس سے پھل دے گا, جب تک لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. پورے پاکستان میں دعوت اسلامی شجر کاری کر رہی ہے. خود پودے لگائیں, خود درخت بنائیں, ورنہ دعوت اسلامی والوں کا ساتھ دے دیں. تو بہرحال ہمیں اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ کچھ ایسی انویسٹمنٹس, کوئی ایسے صدقہ جاریہ والے ہم کام کریں جو ہمارے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جائیں, مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں. مجھے بتایا گیا کہ یہاں ماشاءاللہ باہر ڈونیشن کے لیے اسلام میں بیٹھے بھی ہیں, مسجدوں کی تعمیر کے لیے اور دیگر نیک کاموں کے لیے. تو یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مال کو اپنے ہی اکاؤنٹ میں, آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ مبارک مہینہ ہے, اور جس طرح سے ہم نے بیان میں سنا کہ سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہم نے اپنی قیمتی چیز
کا حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو ایمان کی حفاظت کا ذہن نہیں ہوتا، ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے۔ اور الحمدللہ اس دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ غوث پاک کا مرید بناتے ہیں، اور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تو کیا ہی بات ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ تو موقع بڑا اچھا ہے، رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری ہمارے درمیان موجود ہیں، امیر اہل سنت نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ یہ قادری سلسلے میں بیعت کروا سکتے ہیں امیر اہل سنت کے ذریعے، تو میں رکن شورا سرچ کروں گا، ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور قادری سلسلے میں بیعت بھی کروا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتے جاؤں دہراتے جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ ایک جو مسجد کا ہم نے اعلان کیا، یہیں گلزار ہجری کی ایک بہترین سوسائٹی میں فیضان عشق رسول کے نام سے ایک مسجد ماشاءاللہ بن رہی ہے، 50 لاکھ روپے جس میں شارٹ ہیں، اور انہوں نے 10,000 روپے کا ایک یونٹ اس کا بنایا ہے۔ تو جن کو اللہ پاک نے نوازا ہے، یہ شاندار انویسٹمنٹ ہے، آپ سمجھ لیں جاتے جاتے اپنے ہی اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے، اور انشاءاللہ جب تک دنیا میں ہم رہیں نہ رہیں، سجدے ہوتے رہیں گے، اذانیں ہوتی رہیں گی، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو جس جس کے نام پر آپ یونٹ لے لیں گے، اللہ نے چاہا آپ کو اس کا صدقہ ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ اہم اعلانات بھی سماعت فرما لیں۔